दीमक ज़दा मोहब्बत, असकलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 6। तुम्हें याद है आशू, 2 साल पहले जब तुम, मैं और माहम शाम मौसीकी में शिरकत करने के लिए पीसी भूरबन में आए थे। उसके चेहरे पर किसी खूबसूरत सोच का अक्स इतना वाज़ेह था कि आयशा को अपने दिल में मौजूद दुख का हजम एकदम ही बढ़ता हुआ महसूस हुआ। भाई, मैं माजी की उन खूबसूरत यादों को कभी नहीं दोहराती जिनका यादा मेरे हाल को बर्बाद कर दे। मोहित को उस लम्हे अपनी बहन बड़ी बेरहम लगी। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती जो मोहित के लिए खुशी के साथ साथ तकलीफ़ का भी बायस बनता था। मोहित ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा, जो लापरवाही से किसी मशहूर इंग्लिश सॉन्ग को गुनगुनाते हुए ये भूल गई थी कि किसी दौर में ये सॉन्ग भी वो तीनों बुलंद आवाज़ में गाया करते थे। मुझे हर हाल में तुमसे मिलना है। रामिस के लहजे में बेचैनी, बेताबी और बेसब्री वो इतनी दूर होते हुए भी महसूस कर सकती थी। तकिए के साथ टेक लगाते हुए उसने फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद रामिस को तसल्ली दी। तुम यहाँ पहुँचो तो सही, फिर देखते हैं। वो निमको का जार गोद में रखकर अब टांगे फैलाकर बड़ी फुर्सत से नीम दराज हो गई। मैं इस शहर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम फ़ौरन एयरपोर्ट आ जाओ। मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए वो उसकी फरमाइश पर हंस पड़ी। वो अभी कराची से सवार भी नहीं हुआ था और उसे एयरपोर्ट पर अभी से पहुंचने का कह रहा था। तुम सोच नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मोहब्बत से भरपूर लहजा उसकी समातों से टकराकर उसे अजीब सी सरशारी बख्श रहा था। तुम मेरा लकी बॉन्ड बन गई हो माहम। दूसरी तरफ वो बड़ी तरंग में था। उसकी बात पर माहम खिलखिला कर हंस पड़ी। नीमको के जार में उसकी सारी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। वो अब सिर्फ और सिर्फ रामिस अली की तरफ मतवज्जा थी, जिसका लहजा मोहब्बत की शहरीनी से लबरेज था। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, कामयाबियों ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। उसकी बात पर माहम ने जी जान से कहकहा लगाया। खैर है ना, ये फ़ोन पर कौन से लतीफ़े सुने जा रही हैं? आयशा ने उसके बेडरूम में बड़ा कामयाब छापा मारा था। उसे देखते ही माहम ने फ़ौरन खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। कुछ नहीं यार, रामिस का फ़ोन था। उसे एक फर्म में बहुत शानदार जॉब मिल गई है। माहम की इत्तला पर उसने बुरा सा मुंह बनाया और उसके साथ ही बेड पर ढेर हो गई। कितनी फजूल लड़की हो तुम, अकेले अकेले सैर सपाटे करके मेरा ख्याल आ गया तुम्हें। माहम को बर वक्त याद आया कि वो भूरबन ट्रिप के बाद पहली दफ़ा उसे मिल रही है। यार अकेली कहाँ थी, बाबा, मामा और भाई भी साथ थे। उसने फ़ौरन तस्सीह की। इस कदर हंगामी दौरे की वजह? माहम ने हैरत से पूछा। वो उस दिन मोहित के भड़क जाने के बाद दानिस्ता आयशा की तरफ नहीं गई थी। बस यार, भाई बहुत अपसेट था, इसलिए बाबा ने सारी एक्टिविटीज़ कैंसिल करके प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। क्यों? माहम को ताज्जुब हुआ। बस यार, मामा भाई की वजह से अपसेट थी। आयशा ने बेजारी से तकिया गोद में रखते हुए बताया। भाई साहब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए हुए थे और बाबा को वहाँ अपने कुछ फ्रेंड मिल गए। ऐसे ही बेकार गए 3 दिन। आयशा की साफ गोई पर वो कुछ संभल कर गोया हुई। हाँ, मोहित ने कनूतियत और मायूसी की चादर को ख्वामख्वाह ओढ़ लिया है। ना वो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करना चाहता है और ना ही कोई एक्टिविटी करने को तैयार। माहम को भी उससे काफ़ी शिकायतें थी। वो कभी भी ऐसा नहीं था माहम। आयशा ने फ़ौरन उसकी बात रद्द की। इतने बड़े सानहे के बाद भी वो 3-4 माह बिल्कुल ठीक ठाक रहा था, लेकिन हम लोग बिजी हुए तो उसे लगा कि हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। बस इसी सोच ने उसे सबसे बददिल कर दिया। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, हम सब तो वैसे के वैसे ही हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो गया है। माहम ने मुंह बनाते हुए लोशन उठाया और हाथों का मसाज शुरू कर दिया। उसकी हसासियत भी हमारे बदलते रवैयों की मरहूने मिन्नत है। हम सब समझने लगे हैं कि शायद वो ज़िंदगी की दौड़ में अब हमारा साथ नहीं दे पाएगा। आयशा के लहजे में अपने भाई के लिए झलकने वाला दुख बड़ा फितरी सा था। यार, वो जिस तरह हर वक्त जली कटी सुनाता है, कौन उसके पास जाकर बैठेगा? तंजिया गुफ्तगू और शोला बरसाती आंखें, वो किसी तरह भी अब पहले वाला मोहित नहीं लगता। माहम ने सारा कसूर उसी के खाते में डाल दिया था। आयशा उसे बहुत कुछ कहते कहते चुप कर गई। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, वही क्लीनर की मसरूफियात ही सुकून नहीं लेने देती। माहम ने सुस्ती से जमाई ली। अंकल जवाद ने क्लीनर का सेटअप बड़ा किया है, खुद भी पाकिस्तान आ रहे हैं। एक साइकेट्रिस्ट और 2 साइकोलॉजिस्ट की भी तकर्री की है। बस उसी सिलसिले में कुछ ज़्यादा मसरूफ़ हूँ।
तुम सुनाओ, माहम ने मसाज क्रीम ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उससे पूछा। मेरी तो एग्जीबिशन सर पर सवार है, बाबा ने मैरियट में हॉल की बुकिंग करवा दी है, बस दिन रात वही काम निपटा रही हूँ। आयशा ने कुशन सर के नीचे रखते हुए तफसील से बताया। वो आज काफ़ी दिनों के बाद माहम की तरफ आई थी। ओह, मैरियट से मुझे याद आया कि एक मशहूर ब्रांड की लॉन की भी वहाँ एग्जीबिशन चल रही है, आज शाम विजिट न करके आए वहाँ का। माहम बड़े जोश से उठ बैठी थी। तौबा है माहम, तुम शॉपिंग के लिए कैसे हर घड़ी तैयार कामरान रहती हो। आयशा ने बेजारी से उसका पुरजोश चेहरा देखा। और तुम कितनी पोस्ती और आदम बेजार लड़की हो, दुनिया से निराले तुम्हारे शौक हैं। कच्ची बस्तियों में जाना हो, कोई सोशल वर्क करना हो तो 1 मिनट में तैयार हो जाती हो। माहम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था, जिसके माथे पर पेंट लगा हुआ था। वो मुंह हाथ धोए बगैर इधर आ गई थी। मेरी तैयारी को कौन सा वक्त लगता है, 2-4 मुंह पर छींटे मारे, सन ग्लासेस, बैग और सेलफोन उठाया और तैयार श्यार। हाँ, और आज तो मुंह पर 2-4 छींटे मारने की भी जहमत नहीं की। बंदा घर से निकलते हुए कम से कम मुंह तो धो लेता है। माहम को उसकी लापरवाही पर बाज़ दफ़ा बहुत गुस्सा आता था। यार, मुझे किसने देखना है? फिर किसी शायर ने मेरे लिए ही कहा है, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? आयशा अभी भी गैर संजीदा थी। नए कपड़े पहनकर भी तुम जिस अंदाज से घूमती हो, लगता ही नहीं कि नए हैं या पुराने। पता नहीं कौन सी बुढ़ी रूह घुसी हुई है तुम्हारे अंदर। माहम सख्त चिड़ी थी। भाई, हम मस्त मलंग फकीर लोग कलंदराना मिजाज रखते हैं, ज़ाहरी हुलियों की बजाय दिलों में झांकते हैं और इंसानियत से प्यार करते हैं। हम दरवेशों से खफा ना हुआ करो। उसकी बेनियाजी में शरारत का अंसर नुमाया था। माहम ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे उस सफ़ेद कबूतर का क्या हाल है? आयशा ने उसका मूड सेट करने के लिए उसे छेड़ा। कौन सफ़ेद कबूतर? माहम ने सख्त तहैयर भरे अंदाज से उसकी आंखों में मचलती शरारत को देखा। भाई, वो ही जिसको आजकल तुम खूब दाना डाल रही हो, हालांकि वो जाल में पहले से ही फंसा बैठा है। आयशा के ज़ूम आईनी अंदाज को अब उसने फौरन बूझा था। कौन? रामिस अली? माहम खिलखिला कर हंसी। उसकी आंखों में खैरा कर देने वाली रोशनी आजकल इसी एक नाम से आती थी। जाहिर है, उसके अलावा मैं किसी और को क्यों कहूँगी? आयशा ने बुरा सा मुंह बनाकर ड्रेसिंग के आईने में अपनी शक्ल देखकर मुंह धोने का इरादा एक दफ़ा फिर तर्क कर दिया था। उफ, कितनी बदतमीज़ लड़की हो तुम, और अंदाज़े गुफ्तगू कितना फजूल हो गया है तुम्हारा। माहम ने मसनूई सदमे से उसे देखा, जो सुस्ती और काहली का पहाड़ बनी लेटी हुई थी। भाई, हम बंदे की शख्सियत के मुताबिक ही उसे टाइटल देते हैं। तुम अपने ईमान से कहो कि सफ़ेद जंगली कबूतर नहीं लगता वो। उसने बड़े इश्तियाक भरे अंदाज से दरियाफ्त किया। अच्छे खासे हैंडसम और डैशिंग बंदे के लिए तुम्हें सफ़ेद कबूतर का ही खिताब मिला था। माहम को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। वैसे यार, उसने तो मुझे हैरान कर दिया है। बहुत जल्दी बेहतरी आई है उसमें। तुम सोच नहीं सकती हो कि मुझे उसकी हालत देखकर कितनी खुशी होती है। माहम ने खुले दिल से उसे सराहा। जाहिर है, उसकी हालत देखकर तुमसे ज़्यादा कौन खुश हो सकता है? आयशा ने तंजिया अंदाज में भवें उचकाकर उसके चेहरे पर फैली धनक को देखा। कभी ये रंग सिर्फ मोहित के आने पर बेख्तियारी में छलकते थे। भाई, मेरा मरीज है वो, माहम ने खिसिया कर उसे याद दिलाया। और मरीज को सेहतमंद होते देखना किसी भी मसीहा के लिए खुशी की बात ही होती है। माहम की वजाहत पर एक तंजिया मुस्कुराहट बड़ी सूरत से आयशा के चेहरे पर फैली। एक तो मैं इन मरीज मोहब्बत टाइप लोगों से बहुत तंग हूँ, जो देखते देखते मोहब्बत के ताजमहल कायम कर लेते हैं, और फिर उसी ताजमहल पर जब उनकी मोहब्बत का मकबरा बनता है तो धाड़े मार मार कर रोते हैं। आयशा के लहजे की तलखी पर वो चौंकी। वो एक लम्हे में समझ गई थी कि उसका इशारा मोहित रहीम की तरफ है, लेकिन वो दानिस्ता चुप रही। अम्मा, दुआ कर कि मैं ये नात का मुकाबला जीत कर आऊँ। सकीना की फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अम्मा ने फ्रेम से नजरें हटाकर बेटी का पुरजोश चेहरा देखा। पुत्र, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जीतना है तो उसकी बताई हुई बातों पर अमल कर, उसके नक्शे कदम पर चल। ये राह बहुत औखी है कुड़िए, तेरे मेरे बस का रोग नहीं। अम्मा ने एक और नया सबक पढ़ाया जो सकीना की समझ में बिल्कुल नहीं आया था। लो अम्मा, ये क्या बात हुई भला? वो बमुश्किल उठकर बैठी। पुत्र, सोहने रब नू अपने नबी नाल इश्क सी ते उसने दुनिया तखलीक की। असी कमले लोग बस गल्लां बातां नाल ही खुश होंदे रहंदे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जेड़ा कुछ आख्या है, जरा ओदे उत्ते अमल ते कर। ए दुनिया दी वाह वाह पुत्र इत्थे ही रह जानी है।
اماں ہاتھ میں پکڑا فریم رکھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ اماں، جن لوگوں کو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے وہی تو نعت پڑھتے ہیں۔ سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اپنی اماں کو بات سمجھائے۔ لو اے کی گل ہوئی، جمیلہ مائی نے ناک پر انگلی رکھ کر تعجب کا اظہار کیا۔ ہن میری نمانی دی آواز تے پھاٹا ٹولے تے مینوں نعت پڑھن دا سلیقہ بھی نہیں، تے ایدا مطلب ہے کہ مینوں محبت نہیں؟ اماں نے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے صاف اس کا مذاق اڑایا۔ اماں، میرا مطلب یہ تھوڑی تھا، اب دنیا میں لاکھوں لوگوں کی آوازیں اچھی ہیں لیکن ہر کسی کو تو اللہ یہ سعادت نہیں دیتا نا۔ سکینہ نے جمیلہ مائی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ پتر، اللہ سمجھ بوجھ تے ہر بندے نو ہی دیندا ہے۔ اماں نے مسکرا کر اس کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ ہن تینوں اگر اللہ دے رسول نال محبت ہے تے تو نعت پڑھنی ہے نا، تے پھر دفع کر دنیا دیاں پوزیشناں نو۔ پتر، مزہ تے تاں ہے جے او سونے دے گھر وچ فرسٹ آویں، او ویلے واسطے دعا کریا کر۔ اماں نے الماری کے اوپر سے انتہائی عقیدت سے قرآن پاک اٹھایا۔ اماں، تو بس میرے لیے دعا کر، سکینہ نے ضد کی۔ سفید ململ کے دوپٹے میں جمیلہ مائی کا سانولا چہرہ بڑا روشن اور پر نور لگ رہا تھا۔ پتر، جیڑا دل اپنے واسطے خود دعا نہیں کردا او دے واسطے کوئی دوجا کیوں کرے؟ اماں نے مسکرا کر اس کا ہکا بکا چہرہ دیکھا۔ پتر، تینوں تکلیف ہے نا، او پیڑ تو جانتی ہے یا تیرا رب؟ پھر کوئی دوسرا تیری تکلیف نو محسوس کر کے کیویں سچے دل نہ دعا کرے گا؟ جمیلہ مائی پوری اسرار انداز سے مسکرائی۔ دوجے نو دعا واسطے ضرور کہو لیکن پتر اپنے واسطے خود بھی دعا کرو۔ اللہ تو کی شرمانا، سونا رب سب جاندا ہے، پھر بھی او آکھدا ہے کہ میرے کولوں منگو، او دیاں حکمتاں او ہی جانے۔ جمیلہ مائی نے قرآن پاک کھول لیا تھا اور سکینہ کو معلوم تھا کہ اماں اب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ اس نے کنکھیوں سے اماں کا مصروف انداز دیکھا۔ وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ سکینہ نے اپنے دائیں جانب پڑی لوہے کی چھوٹی سی ڈرمی کھولی جو ابا اس کی فرمائش پر سکھر سے لایا تھا۔ لوہے کے اس چھوٹے سے ڈرم میں اس کی کافی خفیہ چیزیں تھیں۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ اماں کو بھی ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اماں کو مصروف دیکھ کر اس نے ڈرمی سے فیئر اینڈ لولی نکال کر چہرے پر رگڑ رگڑ کر لگائی۔ سیاہ رنگ کے سرمے دانی سے سرمے کی سلائیاں نکال کر آنکھوں پر پھیری۔ اماں لپسٹک لگانے نہیں دیتی تھی، اس لیے سرخ رنگ کی سپاری کے چند دانے نکال کر منہ میں ڈالے اور پھر زبان سے ہونٹوں کو رنگا۔ اب وہ چوری چوری لوشن نکال کر ہاتھوں پر لگا رہی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ جمیلہ مائی کا چہرہ دوسری طرف تھا، ورنہ وہ اس ہار سنگار پر اس کی طبیعت سیٹ کر دیتی۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کی 9 بجنے والے تھے۔ ڈاکٹر خاور کا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا اور وہ اس کے کمرے میں آنے ہی والے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے الگ اسے بوکھلا رکھا تھا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر اس نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی اور اشفاق احمد کی وہ کتاب اٹھا لی جو ڈاکٹر خاور ہی اس کے لیے لائے تھے۔ اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر خاور کو مطالعہ پسند ہے تو وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب اپنی گود میں رکھے بیٹھی رہتی۔ واہ سکینہ، خوب مطالعہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم ہی اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر سکینہ کے دل پر مایوسی کے وائرس نے بڑا زوردار حملہ کیا۔ اماں نے بھی انہیں دیکھ کر فوراً قرآن پاک بند کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو بہت فریش لگ رہی ہیں، ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ سکینہ کا رنگ ایک دم گلابی ہو کر مزید سیاہ لگنے لگا تھا۔ اس کی پلکوں پر ارتعاش کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر زویا نے بے اختیار بے چینی اور ناگواری سے پہلو بدلا۔ یہ سکینہ نے ہونٹوں پر کیا لگایا ہے؟ جمیلہ مائی کی جانچتی نظروں نے ایک لمحے میں بیٹی کی تیاریوں کو محسوس کیا۔ بھئی سکینہ، ایکسرسائز تو باقاعدگی سے ہو رہی ہے نا؟ ڈاکٹر خاور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور سکینہ کے دل کی دنیا میں زلزلہ سا آ گیا۔ بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ڈاکٹر خاور کے ساتھ نگاہیں ملا کر بات کرنا۔ پلکوں پر منو بوجھ آن گرا تھا، اس لیے اس نے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اپنی نعت کی بھی تیاری اچھی رکھے، اگلے جمعے کو مقابلہ ہے، یاد ہے نا؟ ڈاکٹر خاور بھی آج اسے بار بار مخاطب کر کے اس کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ بھئی خیر ہے نا؟ یہ آج اشاروں کی زبان سے کیوں کام چلایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر خاور نے ہاتھ میں پکڑے بال پوائنٹ کو حسب عادت ہلکا سا اس کے سر پر شرارت سے مارا۔ یہ ان کا مخصوص انداز تھا جو ان کے خوشگوار موڈ کی عکاسی کرتا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں،
وہ بمشکل تھوک نکل کر بولی تھی۔ ڈاکٹر زویا نے ایک دفعہ پھر رسٹ واچ پر بیزاری سے وقت دیکھا، اور وہ تو شکر تھا کہ ڈاکٹر خاور جمیلہ مائی سے حال احوال پوچھ کر فوراً کمرے سے نکل گئے، جبکہ سکینہ سوچ رہی تھی، ایک ایسا شخص جس کی محبت خون کے ساتھ آپ کی شریانوں میں گھوم رہی ہو، جس کو دیکھ کر دل باغی ہو جائے بلکہ اپنا سارا بوجھ آنکھوں پر ڈال دے، دھڑکنے شرارت سے گنگنانے لگیں، سماعتیں اس شخص کی آہٹوں کو بھی محسوس کرنے لگے، تو ایسے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ تائی، یہ اپنی سکینہ آج ماشاءاللہ کتنی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے نا؟ جاجی جو اماں کے لیے گرما گرم جلیبیاں لے کر ابھی ابھی پہنچا تھا، سکینہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ سکینہ ایک دم ہی حقیقت کی بے رحم دنیا میں واپس آئی تو سامنے سرخ خانوں والا رومال کندھوں پر رکھے جاجی کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ، اسے ایک دم ہی غصہ آیا۔ اس کی پرشوق نگاہیں سکینہ کو زہر لگ رہی تھی۔ کیوں جی؟ جاجی شوخی سے بولا۔ وہ ابھی ابھی حمام سے نہا کر لٹھے کا سفید کرتا پہن کر آیا تھا۔ میرے پاس تیری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ سکینہ کو جاجی کی شوق نگاہوں سے سخت الجھن ہوئی، جبکہ جاجی کو اس کی جھلاہٹ بہت لطف دے رہی تھی، اس لیے وہ کرسی گھسیٹ کر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح جمے دیکھ کر سکینہ نے بیزاری سے قدرے رخ موڑ لیا، جبکہ جاجی کی محویت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ سکینہ کو اپنی پشت پر دو سرمے سے بھری آنکھوں کی موجودگی سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ گوال منڈی کے مین بازار میں بنا یہ 5 مرلے کا گھر خستگی اور بوسیدگی کا جیتا جاگتا اشتہار تھا۔ اس گھر کے سامنے والے حصے میں 3 دکانیں بھی تھی، جس کی وجہ سے پیچھے بنا گھر خاصا تنگ و تاریک سا نظر آتا تھا۔ 2 کمرے، چھوٹا سا باورچی خانہ، برآمدہ اور صحن پر مشتمل اس گھر میں صرف 2 ہی مکین رہتے تھے۔ ایک کمرے میں 60 سالہ بیمار خاتون تھی، جن کی نگاہوں میں انتظار جم سا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی، جس کی شادی کی فکر نے اس بیمار وجود کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ سامنے والے کمرے میں 2 پلنگ تھے، جن پر کاٹن کی پرانی اور بدرنگ چادریں بچھی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود واحد میز پر کتابیں، قلمدان، روشنائی کی دوات اور ایک پرانا سا لیمپ تھا۔ اس میز کے پاس رکھی کرسی کا رنگ اڑا ہوا اور اس کی پشت ادھڑی ہوئی تھی۔ صبح سے ہی ہونے والی بارش نے سنائلہ کو سخت بیزار کر رکھا تھا۔ برآمدے کی چھت کئی جگہوں سے ٹپکتی تھی، جن کے نیچے اس نے کہیں جگ تو کہیں بالٹی وغیرہ رکھ کر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھت سے دھلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر سنبھالنے میں بے حال تھی، جبکہ ٹپ ٹپ گرتے پانی کی آواز اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ شہیر کا فون آئے گا تو اسے کہوں گی کہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرے، کم از کم ان بوسیدہ چھتوں کا تو کوئی علاج ہو۔ اس نے 1000 بار کی سوچی ہوئی بات دل میں دہرائی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ 3 سال سے کویت میں گئے بھائی سے یہ بات کرنا بھی بذات خود ایک دشوار کن مرحلہ ہے، جس میں سرے فہرست اس کی عمر میں اس سے 13 سال بڑی درجن بیوی کے میکے کے مسائل تھے۔ اچھے خاصے جاذب نظر بھائی کی عقل کو نہ جانے کیا ہوا تھا، جو اس نے کویت میں جاتے ہی اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک ڈھلتی عمر کی خاتون سے دھواں دھار عشق کے بعد شادی کر لی تھی۔ یار، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، اتنے ان رومانٹک ماحول میں رہتے ہوئے بھی تم کس طرح اتنی رومانوی کہانیاں تخلیق کر لیتی ہو۔ پڑوس میں رہنے والی نابیہ دروازہ کھلا دیکھ کر سیدھی وہیں آ گئی تھی۔ اسے سیلن زدہ باورچی خانے کے فرش پر بیٹھے پیازوں کی چھانٹی کرتے دیکھ کر اس نے شرارتاً کہا، یار وہ کام بھی آج کل کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، عجیب سی بیزاری ہے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا جاتا۔ سنائلہ نے سڑے ہوئے پیاز ایک شاپر میں ڈالتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ دفع کرو ان سب چیزوں کو، یہ گرما گرم کڑی اور پکوڑے کھاؤ۔ خالہ کدھر ہیں؟ نابیہ بھی لکڑی کی پیڑھی سنبھال کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ امی دوائی کھا کر سو رہی ہیں، ایک تو شوگر اور اوپر سے ان کا بی پی بھی ہائی رہنے لگا ہے، بیماری کی وجہ سے سخت چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ سنائلہ نے فریج سے گندا ہوا آٹا نکالا۔ کڑی اور پکوڑے دیکھ کر اسے بھوک کا احساس جاگ اٹھا۔ خیریت؟ پھر کوئی ٹینشن لے لی ہوگی انہوں نے۔ وہ اس گھر کے تمام حالات سے آگاہ تھی۔ اس کی بات پر ایک تلخ سی مسکراہٹ سنائلہ کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ یار، ابا کے انتقال کے بعد سے تو خیریت نام کا لفظ ہی ہماری ڈکشنری سے نکل گیا ہے۔ ددیال والوں نے ویسے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، اور ننیال میں صرف ایک ماموں تھے جو 7 سمندر پار جو گئے تو دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی رنجیدگی پر نابیہ کچھ بے چین ہوئی۔ یار، آج کل مارکیٹ میں ایسے ہی رشتہ دار آ رہے ہیں، اس لیے ان سے تو کوئی توقع ہی نہ رکھو۔
نابیہ نے اسے تسلی دی۔ ابا کے انتقال کے بعد ان دونوں خواتین کو پڑوس میں رہنے والی اس فیملی کا ہی آسرا تھا۔ دونوں خاندان 25 سال سے وہیں آباد تھے۔ یار ٹینشن ان کی نہیں، شہیر کے رویے کی ہے۔ ہم 2 ہی تو بہن بھائی تھے۔ اس نے بھی کویت میں جا کر آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ اس کی افسردگی پر نابیہ نے اس کے ہاتھ سے پیڑا لے کر روٹی بیلنی شروع کر دی تھی۔ شہیر تو شروع سے ہی انتہائی خود پسند اور خود غرض بندہ تھا، اس سے تو بھلائی کی توقع رکھنا ہی فضول ہے۔ نابیہ نے بڑی مہارت سے گرم توے پر روٹی ڈالی۔ اسے اپنی بہترین دوست کے اکلوتے بھائی کی خود غرض فطرت اور بے حسی آزردہ تو کرتی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ یار کچھ بھی تھا، لیکن بھائی تو تھا نا میرا۔ ثنائلہ کی مسکراہٹ میں عجیب سی بے بسی تھی، جبکہ اس کی بات پر نابیہ تڑک کر بولی، محترمہ تم نے خود ہی تو اپنی کسی کہانی میں لکھا تھا کہ دنیا میں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لباس اوڑھ کر مجسم سامنے آ جائیں تو ان کو دیکھنے سے آنکھیں ہی جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کسی گہری سوچ کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی۔ بعض چیزوں کی حقیقت کو جتنی جلدی سمجھ لیا جائے، زندگی اتنی جلدی آسان ہو جاتی ہے، ورنہ خود کو دھوکہ دے کر بندہ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے۔ نابیہ نے گرم گرم روٹی رومال میں لپیٹتے ہوئے ثنائلہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یار مسئلہ میرے سمجھنے کا نہیں، امی کی سمجھ کا ہے۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش تھی۔ نابیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے صاحبزادے نے ادھیڑ عمر درزن صاحبہ سے شادی کسی مجبوری میں کی ہوگی۔ اس کے انداز میں کثیف سی مایوسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ شادی تو اس نے واقعی مجبوری میں ہی کی ہوگی، لیکن ایسی مجبوری جس میں شہیر صاحب کی اپنی کوئی بڑی آسانی چھپی ہوئی ہوگی۔ برا مت ماننا، بڑا حسابی کتابی ہے تمہارا بھائی۔ نابیہ کی بات پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ یار دکھ اس کی شادی کا نہیں، اس کی بے مروتی اور بے حسی کا ہے۔ اول تو موصوف فون ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہمارا فون اٹھا لیں تو مجبوریوں کی نہ ختم ہونے والی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے اس کے پاس۔ ثنائلہ کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ دوڑا۔ امی نے کل اسے فون پر کہا کہ پیسے بھیجو، گھر کی مرمت کروانی ہے۔ اس نے بے مروتی سے کہا کہ گھر میں آپ اور آپی ہی تو ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو پھر تینوں دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اسے اس مد میں خرچ کر لے۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ کو اپنا سارا ضبط ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ اس گھر میں رہنے والے 2 مکینوں کے سارے اخراجات انہی دکانوں کے کرائے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ ابھی تو وہ قرضہ بھی اتارنا ہے جسے لے کر موصوف کویت گئے تھے، بلند و بالا دعوے کر کے۔ نابیہ نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیڑا باقاعدہ بیلن پر پٹخا تھا۔ کویت جا کر اس کی یادداشت خاصی کمزور ہو گئی ہے، اسے سب کچھ بھول گیا ہے، یہ بھی کہ ان دکانوں کا کرایہ ہے ہی کتنا۔ وہ ناخن کھرچتے ہوئے سخت افسردہ تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ پہلے بھی ان تینوں دکانوں کے کرائے سے گھر بمشکل چلتا تھا۔ اب تو امی کی بیماری اور وہ قرضہ بھی شامل ہو گیا ہے جو وہ خود لے کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں پانی آئے جا رہا تھا۔ سب پتا ہے اسے، ایویں ڈرامے کرتا ہے۔ نابیہ کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ ابھی اس پر ادھیڑ عمر عورت کا عشق سوار ہے، اس لیے مت ماری گئی ہے اس کی۔ ویسے بھی بڑی عمر کی عورت کا عشق جوان بندے کو خوار ہی کرتا ہے۔ ثنائلہ کے لہجے میں گہرا دکھ پوشیدہ تھا۔ اس کے بہنوئی نے بھی کچھ عرصہ پہلے چوری چوری اپنے سے 10 سال بڑی ہی متعلقہ خاتون سے شادی رچا لی تھی، جس کا گھر والوں کو 4 سال بعد پتہ چلا۔ ایک بات بتاؤں؟ ثنائلہ کے چہرے پر نمودار ہونے والی پراسرار مسکراہٹ پر نابیہ نے فوراً چونک کر دیکھا۔ جب کوئی ادھیڑ عمر مرد کسی الہڑ یا بالی عمر کی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے پاگل ضرور ہوتا ہے، لیکن اپنے حواس پھر بھی برقرار رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی جوان مرد اپنے سے دگنی عمر کی عورت کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اندھا، گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دماغ کی چابی کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے اور بس دل کے سرکش گھوڑے پر اس وقت تک سوار رہتا ہے جب تک اسے کوئی ٹھوکر نہیں لگتی۔ ثنائلہ کے لہجے میں کوئی گہرا مشاہدہ چھپا ہوا تھا۔ ویسے یار شہیر تو اس عشق کے کھیل میں پہلے ہی انتہائی بد لحاظ، بے مروت اور پیدائشی خود غرض بندہ تھا۔
نابیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ یاد نہیں تم سے 4 سال چھوٹا ہونے کے باوجود ہر اچھی چیز اچک کر لے جاتا تھا۔ اس کی یادداشت میں ماضی کے بہت سے واقعات محفوظ تھے۔ سنائلہ کھانے کی ٹرے لے کر خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دفع کرو شہیر کو، یہ بتاؤ کہ تم ماہم منصور کے پاس گئی تھی؟ نابیہ اس کے پیچھے ہی صحن میں تھی۔ بارش کے بعد دھلا دھلایا آسمان بہت روشن اور چمکیلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں انار کے پیڑ کے نیچے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ہاں یار گئی تھی، بہت مہنگی سائیکالوجسٹ ہے، لیکن میری تحریروں کی قدردان تھی، اس لیے اس نے آئندہ سیشن میں سختی سے کوئی بھی فیس ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ سنائلہ نے خفیف سا ہنس کر بتایا۔ وہ ماہم کے پاس نابیہ کی کسی دوست کے توسط سے گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ رج کی خوبصورت ہے وہ۔ نابیہ نے شوخی سے آنکھ کا کونا دبایا تو وہ اس کی شرارت پر بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ لڑکی ہو کر میرے لیے اس پر سے نظر ہٹانا دشوار ہو رہا تھا۔ چاند جیسا اجلا جسم اور رنگت جیسے کسی نے دودھ میں ہلکا سا روح افزا ملا دیا ہو۔ واقعی؟ نابیہ کے تجسس کو مزید ہوا ملی۔ اور اپنے اس نامعقول ہیرو کو دوبارہ کہیں دیکھا؟ اس نے سلاد کھاتے ہوئے عجلت میں پوچھا تھا۔ نہیں یار، 3 دفعہ جناز اوپر جا چکی ہوں۔ اس کو اللہ جانے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا۔ سنائلہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تو وہ تمہاری نظر کا دھوکہ لگتا ہے۔ مان لو سنائلہ زبیر کہ تمہارا مضبوط تخیل تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ نابیہ نے اسے سمجھانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ اگر وہ تخیل اتنا طاقتور اور خوبصورت ہے تو یار مجھے نام نہاد تلخ حقیقتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سر جھکائے ایسے بولی جیسے اپنے کسی گناہ کا اعتراف کر رہی ہو۔ نابیہ نے سخت حیرت سے اپنے سامنے چارپائی پر بیٹھی اس مصنفہ کو دیکھا جو اپنے ہی لفظوں کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اماں، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک اداس سی شام سکینہ نے اچانک ہی بڑے عجیب لہجے میں مائی جمیلہ سے سوال کیا تھا۔ آسمان پر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے بادلوں کو دیکھ کر سکینہ ضد کر کے لان میں آ گئی تھی۔ اماں اس کی ویل چیئر پھولوں کی کیاری کے پاس لے آئی تھی، جبکہ جمیلہ مائی خود سنگ مرمر کے بینچ پر اپنی تسبیح لے کر بڑی فرصت سے بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت ہوا درختوں کے پتوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی اور نامعلوم جھونکے طبیعت کو خوشگوار سا احساس بخش رہے تھے۔ اماں بتا نا، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ سکینہ نے تتلیوں کو غنچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے دیکھ کر پوچھا۔ سکینہ پتر، کیویں دے سوال کرنی ہے؟ اماں نے گھنے پیڑ کی آگوش میں بیٹھی کوئل کو دیکھ کر بے زاری سے کہا۔ اماں بتانا ہے تو بتا دے، ایمی نخرے نہ کیا کر۔ سکینہ کی نازک مزاجی پر جمیلہ مائی ہنس کر بولی۔ پتر، محبت وہ چیز ہے جو اپنے رب سے ہو جائے تو بندے کو سکون دیتی ہے، اور اگر سوہنے رب کے بندوں سے ہو جائے تو نرا خوار کرتی ہے۔ جمیلہ مائی نے سمندر کو کوزے میں بند کیا تھا۔ اس کے جواب پر سکینہ الجھ کر آسمان پر موجود پرندوں کی ڈار کو دیکھنے لگی جو ایک ہی لائن میں محو سفر تھے۔ اچھا اماں، پھر یہ بتا، یہ عشق کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نے روئی کے گالوں جیسے بادلوں میں سورج تلاش کر ہی لیا تھا۔ نی سکینہ، تو آج کنے اوکھے اوکھے سوال کرنی ہے؟ میں ٹھہری جاہل، کم عقل، مینوں کی پتا۔ جمیلہ مائی نے اپنے دل میں اٹھتی کرب کی ایک لہر کو بمشکل دبایا۔ اماں بتا نا۔ سکینہ کچھ دنوں سے کافی ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجلت بھرا اصرار تھا۔ پتر، تو نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ جمیلہ مائی کے پراسرار انداز پر سکینہ کو سخت تعجب ہوا۔ بس یوں سمجھ کہ عشق اپنے اندر کی بکری کو مارنے کا نام ہے۔ جمیلہ مائی کی انتہائی عجیب بات پر وہ ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گئی۔ لے اماں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سکینہ اس سخت بیتکی بات پر برا منا گئی۔ اس نے پھول کے ارد گرد گھومتے ایک آوارہ بھنورے کو بیزاری سے دیکھا۔ او میری جھلی دھی، بھلیے لوکے، یہ تو سیدھی سی گل ہے جو تیرے نکے سے دماغ میں نہیں گھس رہی۔ جمیلہ مائی کو کبھی کبھی اسے چھیڑنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ہاں، تو خود سیدھی گل کرتی نہیں، اب بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ عشق اپنے اندر کی بکری کو مارنے کا نام ہے؟ کتنی فضول بات لگتی ہے یہ۔ سکینہ نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ اسے حقیقتاً اماں پر غصہ آ رہا تھا۔ میں 16 آنے درست گل کیتی ہے سکینہ۔ جمیلہ مائی نے انتہائی محبت سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھا۔ دیکھنا پتر، میں ٹھہری کملی نمانی، مجھ سے تو کیوں پڑھے لکھے لوگوں والی باتوں کی توقع رکھتی ہے؟ جمیلہ مائی نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا مزاج ہنوز سوا نیزے پر تھا۔ اماں تو ڈھنگ کی بات کیا کرنا،
اپنی بیٹی کے جل کر دیے جانے والے مشورے پر جمیلہ مائی ہنس پڑی۔ دیکھ سکینہ، جس طرح بکری ہر ویلے میں کر دیے، اسی طرح عشق وچ اپنی اسی میں نو مارنا پیندا ہے میری جان۔ عشق وچ میں دا کوئی کام نہیں ہوندا، بس اے نکی جئی گل ہے، اے نقطہ سمجھ وچ آ جاوے تے عشق دے سارے گنجل کھل جاندے نے۔ جمیلہ مائی کی اتنی سادہ بات پر وہ ششدر سی رہ گئی۔ اس نے سخت بے یقینی سے اماں کو دیکھا جو پھولوں کو ترنگ سے جھومتے دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ عشق دے گنجل کیسے کھلتے ہیں؟ سکینہ نے پریشانی سے اماں کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ عشق دے گنجل کھولنے سوکھے نہیں پتر، بڑیاں اوکھیاں راواں نے۔ عشق دا پنجا جس گل وچ پہ جاوے او بندہ ہی فنا ہو جاندا ہے۔ اماں، مجھے تیری باتیں کک سمجھ نہیں آتی۔ سکینہ کی آنکھوں میں بیزاری کا تاثر خاصا گہرا تھا۔ پتر، چھڈ دے اس گل نو، چل میری سونی دھی، مجھے وہ نعت سنا جو تو ٹی وی پر پڑے گی۔ اماں کی بات پر سکینہ کا دھیان تھوڑا سا بٹا تو صحیح، لیکن وہ ذہنی خلفشار کا شکار تھی۔ اماں، اس وقت گلے میں خراش سی ہے، تو ایسا کر شام کو سن لینا۔ سکینہ نے سراسر جمیلہ مائی کو ٹالا تھا اور وہ ٹل بھی گئی تھی، جبکہ سکینہ اپنی ویل چیئر پھولوں کی کیاری کے پاس لے آئی، جہاں رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھ کر وہ پلکیں چھپکانا بھول گئی تھی۔ محبت کی تتلی ہر کسی کے ہاتھ نہیں آتی، اسے پکڑنے کی خواہش کرنا فضول ہے۔ کیاری پھلانگ کر اچانک ہی ڈاکٹر زویا سامنے آئی۔ ان کا لہجہ تلخ اور چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ دیکھ کر سکینہ کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ جو تھوڑا سا جھک کر اڑان بھرتی تتلی کو پکڑنے ہی والی تھی، ان کی اچانک آمد سے ہکا بکا رہ گئی۔ یہ تتلی اس وقت تو بالکل بھی ہاتھ نہیں آتی جب آپ کے پیروں کے نیچے زمین بھی اپنی نہ ہو۔ ڈاکٹر زویا کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سا تبسم تھا۔ جمیلہ مائی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ماں بیٹی اس وقت یہاں خیر سے ٹیڑے ڈالے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بڑے کمال سے طنز کا تیر چلایا تھا۔ جمیلہ مائی خجل سی ہو کر وضاحت دینے لگی۔ بس پتر، یہ پاگل نادان میری دھی ایم اے ضد کر کے اس ویلے باہر نکل آئی۔ جمیلہ مائی نے خفت زدہ انداز سے وضاحت کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی ڈاکٹر صاحبہ کا مزاج کس بات پر برہم ہے۔ بچے تو ہر اچھی چیز کو دیکھ کر مچل ہی جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اچھی خاصی سیانی ہیں، دھیان رکھا کریں۔ ڈاکٹر زویا کا انداز اگرچہ ہلکا پھلکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے نکلنے والی تپش سکینہ کو اپنا دامن جلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بس پتر، انسان ہے نا، بھول چک ہو ہی جاندی ہے۔ جمیلہ مائی کو ڈاکٹر زویا کا پیغام جیسے ہی سمجھ آیا، ایک فطری سی پریشانی نے دل و دماغ کا احاطہ کر لیا تھا، جبکہ سکینہ ہراساں نظروں سے اس خوشنما تتلی کو دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر زویا کے خوبصورت ہاتھ پر بیٹھ چکی تھی، وہی تتلی جو کچھ دیر پہلے اس کے اپنے ہاتھ میں آنے والی تھی۔ ڈاکٹر خاور، کہاں ہیں آپ؟ بھول گئے آج منال پر ڈنر کرنا تھا ہم نے۔ سیل فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے ڈاکٹر زویا کے لہجے میں عجیب سا استحقاق تھا۔ انہوں نے دانستہ وہاں کھڑے کھڑے کال ملائی۔ چل سکینہ پتر، اندھیرا پھیل گیا ہے، اندر چلیں۔ جمیلہ مائی نے انتہائی افسردگی اور رنجیدگی سے اپنی دھی کی ویل چیئر کو دھکیلا، جبکہ سکینہ کے چہرے پر صدمے کی انتہائی کیفیت تھی، جبکہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی اتر آئی۔ آنسوؤں کی لکیریں اس کی کنپٹی سے دائیں بائیں بہہ رہی تھی۔ یار، ایک دم فٹ اور لش سوٹ ہے یہ۔ ماہم نے ہاتھ میں پکڑا گہرے سبز رنگ کا فراک اپنے ساتھ لگا کر دیکھا۔ آئینے میں اس کا وجود اتنا حسین لگ رہا تھا کہ عائشہ کافی لمحوں تک اس پر سے ستائشی نظریں نہیں ہٹا سکی۔ یار، ماما پاپا کی ویڈنگ اینیورسری کے لیے یہ زبردست ہے نا؟ ماہم کی توصیفی نظریں سوٹ پر جبکہ عائشہ کی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ چمک رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس نے کل کا سارا دن پارلر میں گزارا تھا۔ آج اس کے والدین نے اسلام آباد آرمی کلب میں سب کو ڈنر پر انوائٹ کر رکھا تھا۔ اس کی تیاریوں نے ماہم کو بے حال کر رکھا تھا۔ وہ عائشہ کو لے کر زبردستی سینٹورس مال پر آ گئی تھی، جس کا آج کل اسلام آباد شہر میں خوب چرچا تھا۔ یار، اس سوٹ کا میرون رنگ بھی شاندار ہے، یہ تم اپنے لیے کیوں نہیں لے لیتی؟ ماہم نے اسی سوٹ کو عائشہ کے ساتھ لگا کر دیکھا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ توبہ کرو ماہم، میں ایسے شوق رنگ کب پہنتی ہوں؟ ماہم کا مشورہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس لیے وہ عجلت میں بولی، کیوں شوق رنگ تمہیں کاٹتے ہیں کیا؟ ماہم برہمی سے گویا ہوئی۔ اگر رات کے فنکشن میں کوئی بوڑھی عورتوں والا کلر پہن کر آئیں تو گیٹ پر ہی عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ ماہم نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ سرے عام کس کو دھمکیاں دے رہی ہیں ماہم آپ؟ رامس اچانک ہی سامنے مارک اینڈ سپینسر شاپ سے نکل کر ان کے پاس آیا۔
लो, ये चिट्टा कुक्कड़ कहाँ से टपक पड़ा। आयशा की बुड़बुड़ाहट में झुंझलाहट और खौफ के सभी रंग थे। थैंक्स गॉड, कोई तो यंग बंदा मुझे नजर आया, वरना ये आयशा तो मुझे सख्त बोर कर रही थी। कहाँ घूम रही हो हैंडसम? वो माहम की बेतकल्लुफी और तोता चश्मी पर पहलू बदल कर रह गई। बस यार, अगले हफ्ते से नई जॉब ज्वाइन करनी है, सोचा कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। वो आयशा को नज़रअंदाज किए माहम को फिदा हो जाने वाली नज़रों से देखने में महव था, जो चॉकलेट कलर के सूट में दमक रही थी। उसे यूं टिकटिकी बांधे माहम को देखते हुए आयशा का बस नहीं चल रहा था कि उठाकर निचले फ्लोर पर फेंक दे। दैट्स ग्रेट रामिस, माहम ने खुले दिल से उसे सराहा तो आयशा की पेशानी पर मौजूद शिकनों में इजाफा हो गया। ये बताओ रामिस, ये सूट कैसा रहेगा? माहम ने गहरे सब्ज रंग का फ्रॉक जिस पर सुर्ख बनारसी पट्टियां लगी हुई थी उसके आगे किया, जबकि माहम की ये हरकत आयशा को सख्त जहर लगी थी, इसलिए वो सामने लगे हैंगर्स पर लटके सूटों को जबरदस्ती देखने लगी। वाव, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। रामिस की तौसीफी नजरें सूट को कम और माहम को ज्यादा देख रही थी। कमीनी, मेरे हाथों आज कत्ल जरूर होगी। आयशा ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा, जो शोला जवाला बनी सामने आईने में वो सूट अपने साथ लगाकर खुद को हर जाविये से देख रही थी। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी बाज़ दफ़ा आयशा के सब्र का खूब इम्तिहान लेती थी। ड्रेस अच्छा है या मुझ पर अच्छा लग रहा है? माहम की खुद पसंदी को बाहर निकलने के लिए किसी ख़ास वजह की ज़रूरत नहीं होती थी। इसका तो आयशा को अच्छी तरह अंदाज़ा था। तुम्हारी खूबसूरती ने इस ड्रेस को ज़्यादा जाज़बे नज़र बना दिया है। उसके सत्ताईशी लहजे पर माहम खिलखिला कर हंसी। फिर शाम को आ रहे हो ना डिनर पर? माहम ने सूट को अच्छी तरह से देखते हुए रामिस से पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देता, माहम की कोफ्त से लबरेज आवाज़ आयशा की समातों से टकराई। ओह माय गॉड, आयशा देखो, इसके दुपट्टे में तो ये छोटा सा सुराख है। वो सख्त परेशानी से आयशा की जानिब मुड़ी। कहाँ? आयशा ने झुककर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। ये बहुत छोटा सा सुराख न जाने कैसे माहम को नजर आ गया था। आपके पास इसी रंग में कोई और पीस है? वो सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी। उसकी उजलत में एक फितरी सी बेताबी थी। सॉरी मैम, ये मशहूर डिज़ाइनर का सूट है और इसके सिर्फ 2 ही सूट आए थे हमारे पास। सेल्स गर्ल के चेहरे पर बड़ी प्रोफेशनल सी मुस्कुराहट चमकी। ओह नो, वो सख्त मायूस हुई, जबकि आयशा को तो ये सोच के ही हौल उठने लगे कि माहम के साथ एक दफ़ा फिर बेशुमार बुटीक्स की खाक दोबारा छाननी पड़ेगी। आप चेक तो करें, माहम ने बेचैनी से कहा, तो सेल्स गर्ल उसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुरा दी। सॉरी मैम, मुझे अच्छी तरह से इल्म है। आप ऐसा करें कि इसका मैरून कलर ले ले। उसने एक और तजवीज़ सामने रखी जो माहम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नो नेवर, मुझे यही कलर अच्छा लगा है, मुझे इसी में लेना है। माहम के लहजे में महसूस की जाने वाली जिद थी। माहम, दुपट्टे में ये सुराख तो बहुत मामूली सा है, किसी को भी नजर नहीं आएगा। अगर पसंद है तो यही ड्रेस ले लो। रामिस की बात पर माहम के चेहरे पर एक नागवार सा तासुर बड़ी सुरअत से फैला था। बेशक ये सुराख किसी को भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसमें नुक्स है, चाहे छोटा सा ही सही। माहम के अजीब से अंदाज पर रामिस हैरान हुआ, जबकि आयशा को इल्म था कि वो अब ये सूट मुफ्त में भी नहीं लेगी। लेकिन ये कोई ऐसा नुक्स तो नहीं जिसके लिए इतने अच्छे सूट को मुस्तरद किया जाए। रामिस ने कदरे बुरा मनाते हुए उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हारे लिए ये खामी बड़ी नहीं होगी, उसने नागवारी से नाक चढ़ाई, लेकिन मुझे अपनी पसंदीदा चीज़ में कोई भी कमी अच्छी नहीं लगती। माहम के अंदाज पर रामिस को झटका लगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ही हैरान कुन भी हो। रात को डिनर पर वो रामिस की बात पर दिलकशी से मुस्कुराई। स्याह डिनर सूट में वो खुद भी अच्छा खासा डैशिंग लग रहा था। क्या करूं यार, मैं ऐसी ही हूँ, उसने बड़ी अदा से अपनी राजहंस जैसे गर्दन को झटका दिया। तुम तो रामिस को ऐसे सबसे मिलवा रही हो जैसे वो तुम्हारी कोई फखरिया पेशकश हो। आयशा को बाज़ दफ़ा माहम की हरकतें सख्त नागवार गुजरती थीं और वो उसका इजहार भी फ़ौरन कर देती थी। माय डियर, वो यहाँ सबके लिए अजनबी है, इसलिए तारुफ करवा रही थी। अब भी मोहित के हवाले करके आई हूँ। सफ़ेद रंग में वो आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। ये सूट उसने पूरे मॉल की बुटीक्स छान कर मुंतखब किया था। आज उसने खुद को सजाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। आखिर को उस शहर की सारी क्रीम उस फंक्शन में मौजूद थी। थैंक्स गॉड, आज तुम भी इंसानों वाले हुलिये में आई हो। माहम ने अभी अभी उसे गौर से देखा था। रॉयल ब्लू कलर का सूट आयशा पर जच रहा था। यार, मामा के हत्थे चढ़ गई थी, उठाकर ले गई अपने उस फजूल से पॉलर में।
جس نے پتہ نہیں کیا کچھ میرے چہرے پر تھوپ دیا ہے۔ سخت الجھن ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ کوفت کا شکار لگ رہی۔ آج ہی تو ڈھنگ کی لگ رہی ہو، خبردار اور کوئی فضول بات کی۔ ماہم نے بے حد طنزیہ انداز میں اس کی بات قطع کی۔ وہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے پر رکھے صوفوں پر براجمان تھی۔ بے تحاشا نیلی روشنیوں میں سامنے سفید ماربل کا سوئمنگ پول بڑا سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پانی میں نیلا رنگ گھول دیا ہو۔ آؤ موہت کے پاس چلتے ہیں، کہیں رامس بور ہی نہ ہو رہا ہو۔ ماہم کے حواسوں پر آج ضرورت سے زیادہ رامس سوار تھا۔ ارے یہاں تو لگ رہا ہے مقابلہ خاموشی ہو رہا ہے۔ وہ دونوں گھوم کر سوئمنگ پول کے دوسرے کنارے پر پہنچی تو موہت کی ویل چیئر کے سامنے والی کرسی پر براجمان رامس بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک جوت سی جاگی۔ بھئی کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ رامس کی بےتابی پر ماہم مسکرائی۔ عائشہ نے کنکھیوں سے موہت کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ رامس تم موہت سے ملے؟ یہ عائشہ کا بڑا بھائی ہے۔ ماہم کی بات پر رامس نے چونک کر اسے دیکھا، جو لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جی میری بات ہوئی ہے ان سے۔ ان کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی پر مجھے بہت افسوس ہے۔ رامس نے کچھ محتاط انداز سے تاسف کی رسم نبھائی۔ لیکن میرے لیے یہ ٹریجڈی نہیں بلکہ فخر کی بات ہے۔ میری تو خواہش تھی کہ میرا پورا جسم ہی وطن کی راہ میں قربان ہو جاتا۔ موہت کا انداز کچھ جتلاتا ہوا سا تھا، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ اسے بس اپنوں کے بدلتے رویوں کا دکھ تھا۔ ماحول میں ایک اعصاب شکن سی بوجھل خاموشی نے جگہ بنا لی۔ آؤ رامس، میں تمہیں سمن آپی سے ملواتی ہوں۔ تم دیکھنا ذرا میرا بھانجا کتنا کیوٹ ہے۔ موہت کی طنزیہ نظروں کی وجہ سے ماہم کے لیے وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا، اس لیے وہ بہانے سے وہاں سے اٹھی۔ تمہارے دوست کا بھائی کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ فضا میں آرکسٹرا کی دھنوں کے باوجود عائشہ نے اس کا یہ جملہ پورے دھیان سے سنا تھا، جو اس نے اپنی دانست میں قدرے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ ماہم کا جواب نہیں سن سکی تھی۔ اس کی نظروں میں موہت کا دھواں دھواں سا چہرہ تھا۔ وہ کرب کی نہ جانے کن منزلوں سے گزر رہا تھا۔ ماہم اور رامس کو اکٹھا ساتھ ساتھ چلتے دیکھنا اس کے لیے کتنا اذیت ناک تھا۔ عائشہ اس دکھ کا اندازہ بخوبی کر سکتی تھی۔ سکینہ یہ لے۔ جمیلہ مائی کو کمرے میں نہ پا کر جاجی فوراً ہی اندر گھس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے ایک شاپر سکینہ کی طرف بڑھایا، جو ہاتھ میں پکڑے خواتین ڈائجسٹ کو میز پر رکھ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جاجی دن بہ دن اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سکینہ نے تنزیہ ہنکارا بھرتے ہوئے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ کھول کر تو دیکھو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ سکینہ کے سرد انداز کا بھی جاجی پر رتی برابر اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ڈٹائی سے کھڑا تھا۔ کس خوشی میں؟ سکینہ کے مزاج میں تلخی کے سبھی رنگ جھلکے۔ وہ تو نے ٹی وی پر جانا ہے نا، تو میں نے سوچا تیرے لیے کوئی چھوٹی موٹی جیولری لے آؤں۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ ایک بات تو بتا جاجی، آخر تو اپنے سارے کام چھوڑ کر یہاں کیوں ٹکا ہوا ہے؟ سکینہ کا ضبط آج جواب دے گیا۔ تیرے لیے، اس نے 2 لفظوں میں قصہ نپٹایا۔ کیوں، مجھ میں کون سے ایسے ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ سکینہ نے اکتاہٹ کے ساتھ سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ تجھے میری کمر کا یہ کب برا نہیں لگتا؟ سکینہ کے لہجے میں جھلکتی خود اذیتی پر اس نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری کمر کا کب نظر ہی نہیں آتا، مجھے تو کسی دیس کی پری لگتی ہے۔ جاجی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے محبت کے پیمانے سکینہ کو خوفزدہ کر گئے۔ اگر تجھے اتنا بڑا پہاڑ نظر نہیں آتا تو فوراً اپنی آنکھیں چیک کروا کے آ سرکاری ہسپتال میں۔ وہ ایک دم مشتعل ہوئی۔ کملی، جب بندہ محبت کے اینک لگا کر اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اسے وہی نظر آتا ہے جو اس کا دل اسے دکھاتا ہے۔ میرے دل کی آنکھ سے ذرا خود کو دیکھ، تجھے زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ جاجی نے بھی آج اظہار کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستارے سکینہ کو وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔